اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے یعنی قربانی قبول کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 51۔ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے نام قرآن و حدیث میں نہیں بتائے گئے، البتہ تفاسیر میں تورات کے حوالے سے قابیل و حابیل بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخی تفصیل سے صرف نظر کیا جائے تو آیات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے باہمی تنازع کے فیصلے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی یا نذر دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن وہ تنازع کیا تھا اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ حاشیہ نمبر 52۔ پچھلے ادوار میں نذر کی قبولیت کا ثبوت یہ ہوتا کہ آسمان سے نمودار ہونے والی آگ اسے جلا کر بھسم کر دیتی۔ اس قسم کی 100 ختنی قربانی کا بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی قرآن میں ذکر ہے، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 183۔ اس فیصلے کے مطابق دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی نظر پیش کی۔ ان میں سے ایک بیٹے کی نظر اللہ کے یہاں قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ چنانچہ جس کی نظر قبول نہ ہوئی تو وہ بہت زیادہ مشتعل ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالنے کی دھمکی دے دی۔ حاشیہ نمبر 53۔ اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو متقی بندوں کی خلوص نیت سے پیش کی گئی نظر ہی قبول ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر اخلاص و تقوی کے اوصاف پیدا کرنے چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت ہو۔ آخرت میں ایسے ہی لوگ خیر و فلاح کے حقدار ٹھہریں گے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا یعنی تو بھی میں تجھے مار ڈالنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں، میں اللہ رب العالمین یعنی کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ یعنی کہ بوجھ کو بھی لے اور میرے گناہ یعنی کہ بوجھ کو بھی، اور جہنمی لوگوں میں شامل ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حاشیہ نمبر 54۔ اس نے بڑے مؤثر انداز میں سمجھاتے ہوئے بھائی کو اس بات سے بھی متنبہ کر دیا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ میں تمہارے قتل کا خواہاں نہیں، اللہ کے عذاب کے خوف نے مجھے اس ارادے سے باز رکھا ہے۔ میں تو تمہیں مار ڈالنے کا ارادہ کر کے بھی گناہ گار نہیں بننا چاہتا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اپنے گناہ اور میرے گناہ کا بار بھی تم ہی اٹھاؤ اور جہنمی لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ ایسے ظالم اسی سزا کے حقدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلم تلواروں سے آمنے سامنے ہوں تو دونوں یعنی قاتل و مقتول جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ تو قاتل ہے لیکن مقتول کا جہنمی ہونا کیسے؟ فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، بحوالہ بخاری کتاب الفتن باب اذ التقى المسلمان بسیفہما۔ مسلم کی کتاب الفتن میں بھی اس مضمون کی روایت ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ پھر اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو راضی کر لیا، لہذا اس نے اس کو قتل کر دیا
اور نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 55۔ بغض و عناد و حسد ابتدائی آفرینت سے فتنے و فساد کا سبب بنتے رہے ہیں۔ ابلیس خود اسی مرض کا شکار ہو کر بلندی سے پستی میں جا گرا، اور پھر یہی شیطانی خصلت اس کی گمراہی کی مہم کی بنیاد بنی۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف لوگوں کی منفی سوچ بغض و حسد سے آلودہ ہو کر وہ روش اختیار کرتی ہے جو اس قاتل نے اختیار کی۔ بھائی کی دلگداز نصیحت اور مخلصانہ رویے کا اس نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ جذبہ حسد و انتقام سے بھرپور نفس نے اس ظالمانہ فعل پر اس کو آمادہ کر ہی لیا، اور بالآخر اس نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا اور بڑے خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے اس کے خون ناحق کا بوجھ یعنی قاتل کے ساتھ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ قتل کا کام کیا۔ بحوالہ بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب خلق آدم وذریتہ۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا کہ اس یعنی قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، یعنی اس پر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 56۔ اولاد آدم میں غالباً یہ پہلا قتل تھا، اور وہ بھی قتل ناحق، اور شاید مردے کے دفن کرنے کا بھی یہ پہلا ہی موقع تھا، اس لیے قابیل تدفین کے طریقہ کار سے واقف نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو قابیل کی رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بنی نوع انسانی کو یعنی مردے کو دفن کرنے کا بہترین فطری طریقہ سکھلا دیا۔ دراصل موت کے بعد یہ جسد عنصری قیامت تک کے لیے بے روح رہتا ہے اور بالآخر گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس کو اگر قبر کے گڑھے میں نہ چھپایا جائے تو اس کی خستہ حالت اور تعفن سے ماحول ناقابل برداشت حد تک متاثر ہو جائے۔ مختلف ادوار میں لاشوں کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے اپنائے گئے۔ فرعونیوں کے کچھ حنوط شدہ لاشیں یعنی ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں ہیں، جن سے ان کے طریقہ کار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہندوؤں نے مردوں کو جلا ڈالنے کا طریقہ اپنایا تو آتش پرستوں نے مردار خور پرندوں کو کھلانے کا، لیکن اللہ کی طرف سے تدفین کا جو طریقہ ابتدائی آفرینش میں سکھایا گیا تھا، اہل ایمان نے اسی سنت کو اپنایا ہے۔ اس سے جہاں احترام انسانیت کے ساتھ لاشیں کی مردہ خور جانوروں سے حفاظت کا مقصد پورا ہوتا ہے، وہاں یہ قبریں لوگوں کو موت یاد دلانے کا سبب بھی ہوتی ہیں۔ حیرت و افسوس ہے ان مسلک پرستوں پر کہ انہوں نے اس مقصد کو پس پش ڈال کر اسی جسد بے روح میں روح لوٹا کر دنیاوی قبر میں عذاب دیے جانے کا عقیدہ اپنا لیا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ مردہ دفنایا ہی نہ جاتا، جانوروں کی خوراک بن جاتا اور اسے دنیاوی قبر میسر ہی نہ آتی تو پھر عذاب کیوں کر ہوتا؟ حاشیہ نمبر 57۔ آتش بغض و حسد نے اس بھائی کو ایسا آپے سے باہر کر دیا کہ اس کی غور و فکر کی صلاحیت ہی سلب ہو گئی، اور اس کے باغی نفس نے اس سے یہ عظیم جرم یعنی قتل ناحق کا ارتکاب کرا دیا، جس پر بعد میں اس کو شدید ندامت و پشیمانی ہوئی۔ جو احساس پہلے ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں ہوا، اور اب یہ لا حاصل تھا۔ کوے کے عمل سے اسے مزید دھچکا لگا اور اس کے ضمیر نے شدید ملامت کی کہ وہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کے لاشے کو زمین میں چھپا دیتا۔ اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اگر انسان حسد اور بغض و عناد کے مرض میں مبتلا ہو کر جذبات کی رو میں بہنے لگے تو جوش انتقام میں وہ اسفل السافلین ہو کر بالآخر فساد فی الارض کا مرتکب بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ اس کے برعکس دوسرے بھائی کا رویہ ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ کس قدر تحمل کے ساتھ اس نے اپنے نفس پر قابو رکھا اور انتقامی رد عمل سے باز رہا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد کیا ہو تو اس نے گویا سارے ہی انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے یعنی قتل ناحق سے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے رہے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین پر زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 58۔ بنی اسرائیل کی تاریخ قتل و غارت گری اور خون ریزی سے بھری ہوئی ہے۔ مدینے میں بھی وہ اوس و خزرج کی باہمی جنگوں میں شامل ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے اور اپنی ہی قوم کے لوگوں کو بے گھر بھی کر دیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی جانوں کے درپے تھے۔ ان کے بغض و عناد کی بنیاد حسد اور قومی عصبیت ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر ان پر ایمان لانے والوں کو تقوی کے اعلیٰ اوصاف سے متصف فرما کر من حیث القوم فضیلت و برتری عطا فرما دی۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لیتے اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچ جاتے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس قاتل بھائی والا شیطانی طرز عمل اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی، ذلت اور رسوائی والا راستہ پسند کر لیا۔ اسی پس منظر میں یہاں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات میں یہ قانون بیان کر دیا گیا تھا کہ انسانی جان اس قدر اہم ہے کہ ناحق ایک جان لے لینا اللہ کی نظر میں ساری ہی انسانیت کو ناحق قتل کر دینے کے برابر ہے، اور ایک جان کو یعنی قتل ناحق یا موت کے منہ میں جانے سے بچانا گویا سارے انسانوں کی جان کو بچانے کے مترادف ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ قانون و کلیہ بلا شبہ معاشرے میں انسانی جان کی حفاظت و احترام اور امن و انصاف کی ضمانت ہے۔ اگر بنی اسرائیل اللہ کے عذاب سے بے خوف و بے پرواہ ہو کر تورات کے احکامات کو فراموش نہ کرتے تو ان کا یہ طرز عمل نہ ہوتا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ آج اس کلمہ کو امت میں بھی ایک دوسرے کا خون پانی کی طرح ارزاں ہے، اور باوجود ان قرآنی احکامات کے ان کے ہاتھوں آپس میں ایک دوسرے کی نہ تو جان و مال ہی محفوظ ہے اور نہ عزت و آبرو۔ کیا ان آیات میں ان کے لیے درس عبرت نہیں؟ حاشیہ نمبر 59۔ بنی اسرائیل کے مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام واضح نشانیوں اور دلائل و براہین کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہدایت کے پیغامات لے کر آتے رہے، لیکن ان کی اکثریت نے اصلاح کرنے کے بجائے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی اور سرکشی کا رویہ اپنایا، حدود سے تجاوز کیا۔ اس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی روش اپنا کر اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد برپا کرتے رہے۔ یہاں بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے پس منظر میں ان کی موجودہ روش پر زجر و توبیخ کی گئی ہے، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ ان کی مخالفانہ روش، پرفریب چالوں اور سازشوں سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، اور بلا شبہ اس کی تدابیر ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 60۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، اور اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی عبرتناک سزا کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول لوگوں کی ہدایت کا پیغام لے کر آتے ہیں تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور پھر ان سارے لوگوں کے ذریعے اللہ کی زمین پر عدل و انصاف اور خیر و فلاح کا نظام قائم ہو، اور لوگوں کی جان و مال
اور عزت و آبرو محفوظ رہے۔ اب جو لوگ اس پیغام ہدایت اور اس پر مبنی فلاحی مشن کی مخالفت پر کمر بستہ ہو کر اللہ اور رسول سے جنگ کرنے لگیں یا ان کے خلاف سازشیں کریں اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے خلاف بھڑکائیں اور جنگ پر اکسائیں، تو یہ اللہ اور رسول اور انسانیت کے بدترین دشمن ہیں، اور یہ ان سخت اور عبرتناک سزاؤں کے مستحق ہیں کہ ان کو قتل کر ڈالا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دی جائے، تاکہ ان کی پوری طرح رسوائی ہو اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اسلامی عدالت کو یہ اختیار ہوگا کہ ان کے جرم کی نوعیت اور صورتحال کے لحاظ سے جو سزا مناسب ہو وہ تجویز کریں۔ اس طرح فتنے اور فساد کا مکمل طور سے سد باب کر دیا جائے اور پھر کسی کو ایسے اقدام کی جرت بھی نہ ہو۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، پھر شکایت کی کہ ہمیں مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چرواہا انہیں دے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں اور ان کا دودھ وغیرہ استعمال کریں۔ وہ چلے گئے اور حرہ کے قریب پہنچ کر وہ اسلام سے پھر گئے، چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو ان کے پیچھے آدمی بھیجے اور ان کو پکڑوا لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کو حرہ کے ایک طرف ڈلوا دیا گیا اور وہ اسی حال میں مر گئے۔ بحوالہ بخاری کتاب المغازی باب قصۃ عقلہ و عرینہ۔ یہ روایت کچھ اضافے کے ساتھ صحیح بخاری کتاب تفسیر میں بھی ہے۔ بتایا گیا کہ رسوا کن و عبرتناک سزا تو انہیں دنیا ہی میں مل گئی، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اس آیت کا حکم عام ہے۔ اسلامی حکومت میں جب بھی کوئی گروہ ارتداد کے بعد مذکورہ روش اپنائے تو وہ ایسی ہی سزا کا مستحق ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ سوائے ان کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، جان لو کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 61۔ البتہ ان میں سے جو لوگ گرفتاری سے پہلے ہی اپنی روش سے توبہ کر لیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ اور رسول اور اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں اور اپنے طرز عمل سے ثابت بھی کر دیں تو ان کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرمانے والا اور رحم و کرم والا ہے۔ اس کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پھر اس کے بعد ان کے جرائم کو معاف کر دیا جائے گا، بغاوت و سازشوں وغیرہ کی سزا نہ ملے گی، لیکن اگر انہوں نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں تو اس کی تلافی کرنا ہوگی۔